ملائکہ کی بھی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے اناث کے طور پر، ایک یعنی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں تسلیم کرتے ہوئے عیاذاً باللہ۔ دیکھو آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھو، جہاں بھی یعنی اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ ولدا، کہ لوگوں کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً کہے گا کہ سبحانہ سبحانہ، سبحان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقدس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ، اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین کو انہوں نے کتنا چھوٹا بنا دیا انہوں نے، یعنی اللہ رب العالمین اس کے لیے اولاد ہے، ارے ایک مخلوق ہے وہ، ایک انسان اپنے نوکر کو اپنے برابر کبھی نہیں سوچ سکتا، کبھی نہیں برابر کر سکتا، دونوں مخلوق ہیں، ایک خالق کو اور ایک مخلوق کو، دونوں کو برابر کر دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سبحان اللہ۔ جب بھی معاملہ دیکھیے آپ، سبحان الذی اسری بعبدہ، آپ جہاں بھی یہ کلمہ آتا ہے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، بے ادبی ہوتی ہو۔ اب دیکھیے راتوں رات اسراء و معراج کا جو معاملہ ہوتا ہے انسان کے بس میں نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بات آتی ہے تو آپ کو تعجب ہوتا ہے؟ نہیں، تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اللہ رب العالمین لے کے گیا، تعجب کی بات کہاں سے آئے گی اس میں؟ تو یہ ایسے کہیں بھی معاملہ ہو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ خاص کر جب اللہ رب العالمین کے لیے شفاعہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں سفارش بنانا، اللہ رب العالمین کے لیے اولاد بنانے کی بات آتی ہے تو فوراً یہ بات آتی ہے کہ سبحانہ، یعنی اللہ رب العالمین کتنی اعلیٰ ذات ہے، کتنی منزہ ذات ہے، تو اللہ رب العالمین کو کہاں لا کے انہوں نے رکھا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں یہ ملائکہ کو یعنی اناث اور بیٹیاں تسلیم کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الزخرف میں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یعنی انہوں نے ملائکہ کو جو کہ حقیقت میں رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی انہوں نے اناث، اللہ نے کہا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب ہم نے ان کو پیدا کیا تو یہ مؤنث تھے کہ مذکر تھے تم حاضر وہاں پر؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں، یعنی علم کتنی عظیم قوت ہے، دیکھیے کتنی بڑی قوت ہے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو جو بیٹیاں تسلیم کرتے ہو یا ان کو تم مؤنث مانتے ہو، تم حاضر تھے کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں؟ حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں، انہوں نے ملائکہ سے متعلق ایسا فاسد عقیدہ گڑھا، آپ تعجب کریں گے، اللہ رب العالمین کے حق میں اتنی گستاخی کی انہوں نے، یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے جنوں سے شادی کی، عیاذاً باللہ، اللہ تعالیٰ نے جن سے رشتہ ازدواج قائم کیا، اور اسی اعتبار سے یہ ملائکہ پیدا ہوئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ایک طرح سے یعنی رشتہ جوڑ دیا، انہوں نے سسرالی رشتہ جوڑ دیا جنوں کو۔ اللہ نے سورہ صافات میں بیان فرمایا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، یعنی انہوں نے اللہ رب العالمین ملائکہ اور فرشتوں کے درمیان انہوں نے ایک رشتہ جوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ اور جنوں کے رشتے میں منسلک ہونے کی وجہ سے، دونوں کا ایک ازدواجی رشتہ ہونے کے نتیجے میں یہ ملائکہ پیدا ہوئے ہیں، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ سبحان اللہ عما یصفون، کیسے اوصاف سے متصف کر رہے رب العالمین کی ذات کو۔ تو یہ کہنا ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے کہ فرشتوں کی عبادت جو کی جاتی تھی، فرشتے اس سے برات کا اظہار کریں گے کہ سبحانک انت ولینا من دونہم، کہ اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بناؤں؟ کیسے؟ نہیں ہونے والی بات ہے یہ۔ یہاں ایک ہمارے معاشرے میں فاسد عقیدہ ہے جو بہت ہی رائج ہے مسلمانوں کے اندر بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ بھی یعنی اللہ جو ہے ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دے، چھوٹی عمر میں یعنی شعور نہیں تھا، اور گھرانوں میں ماحول بھی جو ہے مل جاتا ہے کچھ غلط انداز میں۔ ہم بچپن میں ایک سیریل دیکھا کرتے تھے الف لیلا، ہم سمجھتے تھے وہ مسلمانوں کا ہے، ہمارے اپنوں کا ہے، اور یہی کہا جاتا تھا کہ اس میں اللہ کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، جبکہ بنانے والا بھی وہ ایک غیر مسلم ہے، اور ان کے مقاصد بھی مسلمانوں کے عقائد کو تباہ کرنا ہے، اور وہ نتیجے میں ہو ہی رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھو اس میں جو
یعنی پری کو جو دکھایا جاتا ہے وہ دراصل کیا تصور ہے؟ پری کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں ایک جو ہے چھڑی ہوتی ہے، اور جو ہے ایک چمتکار کے طور پر کھیت ہوتا ہے، اس کو لگا دے تو کھیت میں فصل آ جاتی ہے، اور بر وقت کسی کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بر وقت کسی کی امداد کے لیے آ جاتے ہیں، خاص کر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مظلوم لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے وہ آتے ہوں۔ عیاذاً باللہ آپ دیکھنا ایک اس میں ایک طرح سے لڑکیوں کو بناؤ سنگار کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پری، حتیٰ کہ ہم اپنے گھروں میں جو کہتے ہیں نا یہ تو پری جیسی بیٹی ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، غلط ہے، فاسد عقیدہ ہے، یہ کہیں سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ غیر مسلمین میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت رائج ہے۔ آپ انگلستان اور یورپی ممالک میں دیکھیے، وہاں پر بھی پری کا مستقل ایک تصور ہے، ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت مسلمان کتاب و سنت کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے اتنے فاسد عقیدے میں ہم چلے جائیں، یہ بہت ہی مضر ہے ہمارے لیے۔ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے یہ بات آ سکتی ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اس کے زمرے میں ہم آ سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ آ سکتا ہے، ہمارا سماج آ سکتا ہے، اور ہماری غیر ذمہ داری وہاں کھل کے آ سکتی ہے کہ ہم نے مطلب اس کو جانتے بوجھتے ہم نے اس کو صرف نظر کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بدترین قسم کا عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔